ایران نے 33 ممالک کے شہریوں کو ویزے کے بغیر اپنے ملک میں آنے کی اجازت دے دی ہے، اور اس حوالے سے ایرانی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ وہ کون کون سے ملک ہیں اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر سعودی عرب نے پہلی دفعہ 8 سال کے بعد حج کے علاوہ بھی ایرانیوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی ہے، اور پروازوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں پہلی پرواز کب جا رہی ہے اور اس میں کتنے ایرانی جائیں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ایران نے سعودی شہریوں کے لیے کیا خوشخبری دی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور عالمی منڈی میں $5 فی بیرل تیل سستا ہو گیا ہے، اس کے پاکستانیوں پر اثرات آئیں گے کہ نہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضا الوی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا تو ضرور فالو کیجیے۔ اور ہم جو خبر جہاں سے ہم نے شروع کی، 33 ملکوں کے شہریوں کو اجازت مل گئی ہے ایران کی طرف سے کہ وہ بغیر ویزا کے آ جائیں، ویزا فری انٹری ان کو مل گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ایران کی طرف سے، کیونکہ ایرانی وزارت سیاحت نے اس بات کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دنیا کے لیے اپنے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں، اور ان کے شہریوں کو ایران آنے کے مختلف مواقع فراہم کیے جائیں اور وہ بغیر کسی ویزے کے آ سکتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر عرب ملکوں کو بڑی چھوٹ دی گئی ہے، وہ عرب ملک جن کی وجہ سے ہمارے ہاں بڑے مسائل پیدا رہے ہیں، اور ہم ایران اور سعودی عربیہ کی جنگ اور ان کے جھگڑوں کی وجہ سے پستے بھی رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے بہت سارے پالیسی ساز جو نفرتوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ ہم اس وجہ سے بہت سارے کام نہیں کر پا رہے کہ کہیں سعودی عرب ناراض نہ ہو جائے یا UAE ناراض نہ ہو جائے، لیکن ایران نے خود سعودی عرب اور UAE کے شہریوں کو اجازت دی ہے۔ اب سعودی عرب کے اور UAE کے شہری بغیر ویزا لیے ایران پہنچیں گے، ایئرپورٹ سے ان کو انٹری ملے گی اور وہ اس ملک میں داخل ہو سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں، قطر کے لوگ بھی، کویت کے لوگ بھی اور بحرین کے لوگ بھی، یہ جو نامی گرامی بڑے عرب ملک ہیں، یہ سب ان عرب ملکوں کے یہ جو لوگ ہیں وہ وہاں جا سکیں گے، وہ شہری۔ حالانکہ ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ بحرین اور ایران کے بھی تعلقات جو ہے حکومتوں کی سطح پر کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کون کون سے ممالک اس فہرست میں شامل ہیں؟ ایران کی اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی اسنا، ایرانین اسٹوڈنٹس نیوز ایجنسی کی اس کا نام ہے اسنا، اس نے خبر دی ہے، اور اس کے حوالے سے رائٹر نے خبر دی ہے کہ لبنان، بھارت اور یورپ کا صرف ایک ملک اس میں شامل ہے، کروشیا، اور جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور یورپین یونین اور نیٹو کا بھی ممبر ہے، وہ بھی آ سکیں گے۔ اچھا، روس بھی اس فہرست میں شامل ہے، لیکن روس کی ایک مشروط اجازت ہے کہ روس کے لوگ گروپس کی صورت میں اگر آئیں گے تو انہیں ویزا فری انٹری ملے گی، اگر انڈیویجولز انفرادی طور پر جائیں گے تو ان کو ویزا فری انٹری نہیں ملے گی۔ اسی طرح انڈونیشیا، برونائی، جاپان، سنگاپور، کمبوڈیا، ملائیشیا، ویتنام، برازیل، پیرو، کیوبا، میکسیکو، بولیویا، وینزویلا، بوسنیا، سربیا، کروشیا، بیلاروس، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، تیونسیا، موریتانیہ، تنزانیہ، زمبابوے، ماریشس، اور اس طرح یہ ممالک جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں۔ اور اس فہرست کے آنے سے پہلے ہی یہ ایران آلریڈی یہ فیصلہ کر چکا ہے اور اعلان کر چکا ہے کہ عمانی جو نیشنل ہیں وہ بھی، عمانی نیشنل بھی ہے، وہ ویزا فری ان کی بھی انٹری ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک قابل غور بات یہ ہوئی کہ اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ جب یہ فہرست میں نے دیکھی اور میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا اس میں نام نہیں ہے، تو میں نے فوری طور پر ایران ایمبیسی کے اسپوکس پرسن کے ساتھ رابطہ کیا اور اس سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ فہرست اور یہ خبر درست ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر بالکل درست ہے، ایرانی کابینہ نے ابتدائی مرحلے میں اس کی منظوری دے دی ہے، اور آگے ابھی تھوڑا سا اس پہ کام ہونا باقی ہے، اور ابھی اس فہرست میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ فی الحال 33 ممالک کا اس میں نام شامل ہے، اس کو 33 ممالک کو بڑھا کر 45 ممالک تک لے جایا جائے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ اٹس بیڈ ٹیسٹ فار می ایز اے پاکستانی سٹیزن، کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے پاکستان کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ پاکستانی شہریوں کو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بھی ویزا فری انٹری دیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خبر تھی۔ دوسری خبر جناب، وہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایرانیوں کے لیے بھی ایک محبتوں کا ایک نیا کام شروع کیا۔ یہ تو ایران نے کیا نا کہ سعودی شہری اب بغیر ویزا لیے ایران آ جا سکتے ہیں، تو اب ایران نے کیا ہے، سعودی عرب نے ایران کے لیے کیا کیا؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 8 سال تک ان کے تعلقات بڑے خراب رہے، ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات جو ہے، اور جو 2016 میں یہ ختم ہو گئے تھے، اور اس میں خاص طور پر پھر آگے بھی پیٹرول ڈلتا رہا، جو سیریا کی جنگ تھی اس کے حوالے سے، یمن کی جنگ تھی اس کے حوالے سے، عراق کی جنگ تھی اس کے حوالے سے، لیکن چین
چین نے وہ چین جو ہمارا ایک بہت اچھا اور ہمسایہ دوست اور ہم اس کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں اور ہمیں اس کی دوستی پہ ہمیشہ فخر رہا بھی ہے اور ہے بھی صحیح، اس نے ایک بھرپور میڈیاکر کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کی دشمنیوں کو، ان کی مخالفتوں کو، ان کی نفرتوں کو، ان کی ناراضگیوں کو ختم کرایا اور اب ان کو ایک پیج پہ لے کے آئے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 سال کے بعد پہلی بار 19 دسمبر کو ایرانی پہلی پرواز جو ہے وہ سعودی عربیہ جا رہی ہے، عام حج پروازوں کے علاوہ۔ پہلے حج میں بڑی تھوڑے سے ایک تعداد میں جو ان کو خصوصی اجازت ملتی تھی، اس کے علاوہ یہ لوگ کبھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو اب یہ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایرانی بھی جو ہیں وہ سعودی عربیہ جائیں گے، اور پتہ چلا ہے کہ ایران کے سورسز نے بتایا ہے اور سعودی عربین میڈیا کا بھی یہ بتانا ہے کہ پہلی فلائٹ میں 550 ایرانی جا رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ روٹین میں بھی جا سکا کریں گے اور عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی جایا کریں گے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ان دنوں میں جو چیزیں اسٹڈی کر رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں میں، حضرت جناب محمد بن سلمان جو سعودی فرما رواں ہیں، ان کا جو ایک وی این ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے وی این 2030 بہت بڑے پیمانے پر وہ ایک بڑا پھیل رہا ہے، اور جدہ شہر نیا بنایا جا رہا ہے اور بہت زیادہ ماڈرنزم کا کام ہو رہا ہے، وہاں جدید ترین کام کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی، اور اس کے علاوہ ان کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہت زیادہ، اور یو اے ای اور سعودی عربیہ کے لوگ جو ہیں انڈیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، بہت بڑی۔ اس حوالے سے کتنی کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک پورا اعداد و شمار کا ایک میں آپ کو علیحدہ تفصیلات بتاؤں گا کسی پروگرام میں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی آ جا رہے ہیں، مندر بھی بن رہے ہیں، وہ جوا خانے بھی کھلے ہیں، تو وہ ایک ماڈرن اور لبرل سعودی عربیہ کو فارمیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں صرف وہ مسلمان جو خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی زیارت کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں، یا روضہ اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی وہاں جا سکیں۔ تو بعین ہی اسی طرح ایران بھی یہی کام کر رہا ہے کہ ایران میں جو لوگ صرف زیارات کے لیے جاتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ، یا ان کی ہمشیرہ جناب معصومہ قم کے، یا باقی جو شہزادگان ہیں ان پہ، تو انہوں نے بھی اس کام کو پھیلایا ہوا ہے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کئی ہزار سالہ تہذیب پر محیط ہمارا ملک ہے، تو شیراز میں، اصفہان میں اور آگے پیچھے، بلکہ بہت سارے وہ لوگوں کو وہ اس پہ مہمیز دے رہے ہیں، اور انٹرنیشنل ٹورزم کو، یہ جو ایک جو فیصلہ ہے 33 ممالک کا، اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں لوگ آئیں، اور اس کا یہ جو امپریشن ہے جو بالکل جس کے اوپر گہری مذہبی چھاپ ہے، تو یہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ دونوں ملک، ایران بھی اور سعودی عربیہ بھی، دونوں اس چھاپ سے آہستہ آہستہ نکل کر ایک نئی دنیا بسانا چاہ رہے ہیں۔ اس موقع پر جو ہمارے ماہرین ہیں اور جو ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں، ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے محبتوں کے بڑے تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ، اور ہم نے افغانیوں کو یہاں بسایا ہوا تھا، ہمارے محبتوں کے اچھے تعلقات تھے جھوٹے سچے ایران کے ساتھ، اور ان کا بھی آنا جانا سارے معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک تھے، تو ہمارے چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے دوستانہ اور محبتانہ تعلقات تھے، لیکن بہت ساری خبریں جو ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آتی ہیں آج کل، مطلب افغانیوں کو ہم زبردستی جبری انخلا پہ گئے ہیں، اور اس کا بڑا شدید ریئیکشن افغانستان سے آ رہا ہے، چاہے یہ بات کسی کو اچھی لگے یا نہیں، زمینی حقیقت یہی ہے۔ اسی طرح وہ ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ بھی کبھی کبھار کھٹ پھٹول ہوتی رہتی ہے، اور یہ تو تفتان بارڈر پر جو زائرین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ تو میں اس کا بہت سارے چشمدید گواہوں کی بات اپنے جی ٹی وی کے پروگرام میں بھی کر چکا ہوں، میں اپنے ریڈ زون میں بھی، کہ کس طرح بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، عورتوں اور بچوں کو کس طرح ذلیل کیا جاتا ہے، پاکستان کی عزت مآب خفیہ ایجنسیوں کے نام لے کے بتایا جاتا ہے، میں فلانی ایجنسی کا بتایا سنا ہے اس کا ایجنسی کا نام، اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ نے کسی کا ڈیٹا لینا ہے تو آلریڈی ویزا لگا ہوا ہے، جب آپ کے ایف آئی اے کی امیگریشن کلیئر ہوگی تو وہ لسٹ لے لیں، آپ کا کام ختم، کون گیا ہے کتنے دن کے لیے گیا ہے، لیکن صرف ذلیل کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا جو ہے یہ بھی ذمہ داری، ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور جب کہ ہم برج کا کردار ادا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہمارا دعویٰ تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو تعلقات کو بہت اچھا کیے، کوشش بھی کی تھی، اس وقت باجوہ صاحب اور عمران صاحب اکٹھے گئے بھی تھے، اس میں کتنا فائدہ ہوا یا کتنا نقصان ہوا، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اور آگے لے کے بڑھیں، اور ان تعلقات کو آگے لے کے جائیں، ان معاملات کو جو خراب ہونے سے بچائیں تاکہ آگے بڑھا جائے۔ اور آخری خبر جناب، آرامکو نے، آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ کی آرامکو کمپنی نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے، گو کمپنی کے انہوں نے 40% شیئر جو ہے وہ خرید لیے ہیں، اور اسی طرح یہ آج عالمی منڈی سے بھی یہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں $5 فی بیرل تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے، تو اب دیکھیں، اللہ کرے پاکستانی شہری بھی اس امید پہ ہیں کہ اسی حساب سے شاید
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाए। अभी होने वाली तो है, तो बस अल्लाह करे ये ऐसा हो जाए ताकि महंगाई जो है किसी हद तक कम हो सके। आज इतना ही, अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नगहबान।